سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندہ جس قسم کی نیکی کرتا ہے اللہ اس کو اسی قسم کا اجر عطا کرتا ہے. مسجدیں زمین پر اللہ کے گھر ہیں. جس نے اللہ کی رضا کے لیے، نام و نمود کے لیے نہیں، عزت و شہرت کے لیے نہیں، نیت کی صحت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے زمین پر اللہ کا گھر بنایا تو جنت میں اللہ اس کا گھر بناتے. جیسے اس نے کام کیا اللہ ویسے کرتا ہے. اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. لیکن دونوں طرف تھوڑا سا فرق ہے. ہر انسان کے لیے تنہا پوری مسجد بنانا آسان کام نہیں. ہر شخص کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا، اتنی دولت نہیں ہوتی کہ وہ خود زمین خریدے، خود تعمیر کرائے. کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی آسانی کرے. لیکن اللہ کے پاس تو کوئی کمی ہے نہیں. اگر اللہ دنیا کے تمام انسانوں کو جنت میں گھر دے دیں تو اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی آئے گی. اس لیے اگر بندے کی تمنا تو یہ تھی کاش کہ میرے پاس اللہ کی دی ہوئی اتنی نعمتیں ہوتی کہ میں اکیلے پوری مسجد بنا سکتا تو میں بنا. لیکن اب اتنا تو ہے نہیں. میں آدھا خرچ اٹھا سکتا ہوں، اتنا بھی نہیں ہے. میں چوتھائی خرچ برداشت کر سکتا ہوں، اتنا بھی نہیں ہے. میں 10%، 5%، 2%، 1%، آدھا فیصد اتنا لگا سکتا ہوں. آپ دیکھیں اس کے عمل میں اور اس کی نیت میں فرق ہے. نیت تو یہ ہے کہ کاش کہ میرے پاس اتنا ہوتا کہ میں پورا لگاتا ہوں، لیکن ہے نہیں اس کے پاس اتنا. عمل یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا لگا رہا ہے. ان موقعوں کے لیے حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. اب جب اللہ اجر دیں گے تو عمل دیکھ کر نہیں دیں گے، نیت دیں گے. ظاہری عمل تو یہ ہے کہ اس نے تھوڑا سا حصہ لیا، لیکن اس کی نیت تو یہ تھی نا کہ اس کے پاس ہو. ہاں کسی کی نیت ہی نہیں ہے کہ آگے مسجد کا چندہ مانگنے کے لیے روزانہ کوئی نہ کوئی آ جاتا، چلو دے دیتا ہوں 500 روپے. پتہ نہیں اس کو اس 500 پر کوئی اجر ملے گا یا اللہ کے نام کی بے عزتی کرنے پر پکڑ ہوگی تو اللہ کے معلوم. لیکن نیت تو یہ ہے کاش کہ میرے پاس بھی ہوتا، میں بھی پوری مسجد بناتا تاکہ جنت میں میرا گھر بنتا.
اللہ کہہ رہے بندے تیرے پاس ہوتا تو مجھے معلوم ہے تو کرتا، نہیں ہے تیرے پاس تو یہ تو ہمارا کام ہے نا، ہم نے نہیں دیا، کوئی خرچ نہیں، جتنا ہے اتنا لگا دے، ہمارے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ہم نیت کے مطابق۔ یہ جو حدیث ہے نا انما الاعمال بالنیات، اس کو ہم نے بہت محدود کر دیا چند موقعوں کے لیے، اور اس کا تعلق تقریباً ہماری پوری زندگی سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسانوں کو 4 حصوں میں بانٹ دیا جائے گا، 4 قسم کے انسانوں کو۔ فرمایا ایک سخی انسان کو لایا جائے گا، اور اللہ فرمائیں گے اس نے اتنی مسجدیں بنائی، اس نے اتنے مدرسے بنائے، اتنے اسپتال بنائے، اتنی بیواؤں کی شادیاں کرائیں، اتنے یتیموں اور بس غریبوں کی کفالت کی، ساری زندگی یہ لٹاتا رہا دونوں ہاتھ سے، لے جاؤ اس کو جنت میں، اتنے اعلیٰ درجات دے دو، اتنے محلات دے دو۔ پھر فرمایا بالکل فقیر آدمی کو لایا جائے جس کو اپنا گھر کا خرچ بڑی مشکل سے چل پاتا تھا، اللہ فرشتوں سے فرمائے کہ اس کو بھی اتنا ہی دے دو جتنا اس کو دیا تھا۔ فرشتے حیران ہوں گے، اللہ اس کو جو انعام ملا وہ تو سمجھ میں آتا ہے، اس نے اتنا خرچ کیا، اس کو بھی اتنا ہی ہے نا، ہاں اس کو میں نے فقیر بنایا تھا، یہ خود سے تو فقیر نہیں تھا۔ یہ جب اس سخی انسان کو خرچ کرتے دیکھتا تھا نا تو اس کا دل تڑپتا تھا، میرے پاس ہوتا تو میں بھی یہ کرتا، میرے پاس ہوتا تو میں بھی اسی طرح غریبوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کرتا، بیماروں کا علاج کراتا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا، ننگوں کو کپڑا پہناتا، فلاں محلے میں مسجد کی ضرورت تھی، کاش کہ میرے پاس ہوتا میں بھی مسجد بناتا، جیسے فلاں آدمی جگہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے مسجد بناتا پھرتا، میں بھی بناتا۔ اللہ فرمائیں گے مجھے معلوم ہے اس کی نیت بالکل سچی تھی، اگر میں نے اس کو دیا ہوتا تو یہ سب کرتا، لیکن میں نے نہیں دیا تھا، اس لیے کر تو نہیں سکا، لیکن میں اس کی نیت کا اس کو پورا اجر دوں گا، وہیں لے جاؤ جہاں اس کو لے گئے تھے، جتنا بڑا محل اس کے لیے، جتنی بڑی جنت اس کے لیے، جتنے باغات اس کے لیے، جتنے انعامات اس کے لیے، اسی کے برابر اس کے لیے۔ پھر فرمایا ایک دوسرے مالدار کو لایا جائے گا جس نے اپنے پیسوں سے اللہ کی بہت نافرمانیاں کی، اپنی دولت کا غلط استعمال کیا ہوگا، اور اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کو جہنم میں لے جاؤ، اس نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، برباد کیا اس نے میری دی ہوئی دولت، اس کو لے جاؤ جہنم میں ڈالو، اور اس نے جہنم میں لے جاؤ۔ پھر ایک چوتھے فقیر انسان کو لے جائے، اللہ فرمائیں گے اس کو بھی لے جاؤ جہنم میں، اس نے بھی وہی سب کچھ کیا جو اس نے کیا تھا۔ پھر فرشتوں کو حیرت ہوگی، اللہ اس کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں ہے، کہاں سے کرتا؟ ہاں جب یہ اس کو دیکھتا تھا نا تو اس کے دل میں حسرت ہوتی، میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی اپنے بیٹے کی ایسی شادی کرتا جیسے اس نے کیا، میں بھی یہی کرتا جیسے اس نے کیا، میں یہاں ایسے خرچ کرتا، میں وہاں ایسے خرچ کرتا، گناہ کے کاموں میں۔ اللہ نے فرمایا نہیں تھا اس کے پاس، یہ تو میری تقسیم تھی، لیکن مجھے معلوم ہے اس کے دل کا حال، اس لیے اس کی نیت پر اس کو یہ سزا دی جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، اور جن 4 فقہا کی فقہ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، اور جن کے متبعین دنیا میں بڑی تعداد میں ہیں، ان میں چوتھے نمبر پر امام احمد بن حنبل ہے، سب سے کم انہی کے متبعین ہیں، شور ایسا مچاتے ہیں لگتا ہے سب سے زیادہ ان کے، سب سے کم، سب سے پہلے نمبر پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، پھر امام شافعی اور امام مالک کے ہیں۔ ہم لوگ ہندوستان میں یہ سمجھتے ہیں کہ امام مالک کے متبعین ہیں، امام مالک کی اتباع کرنے والے پورے ملک ہیں،
امام احمد ابن حنبل کا بھی بہت بڑا مقام ہے، اور انہوں نے اللہ کے لیے اپنی زندگی میں بڑی تکلیفیں بھی برداشت کی، بڑے عبادت گزار تھے، رات کا بڑا حصہ عبادت میں گزرتا تھا۔ ان کا انتقال ہوا، اللہ نے بہت نوازا، کوئی حیرت کی بات نہیں تھے وہ ایسے۔ ان کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا، غریب آدمی تھا۔ آج کل کے لوہار تو بڑے مالدار ہوتے ہیں، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک ہوتے ہیں، اس زمانے میں بیچارے لوہار ہاتھوں سے کام کرتے تھے اور بٹی جلاتے تھے، لوہا پیٹتے تھے، بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی، تب ان کا گزر بسر ہو پاتا۔ یہ بیچارہ لوہا آدمی دن بھر محنت کرتا تھا، کھن چلاتا تھا، لوہا پیٹتا تھا، سامان بناتا تھا، تھک کر چور ہو جاتا تھا، آدمی آ کے سو جاتا تھا تاکہ صبح فریش ہو کر اٹھے دوسرے دن پھر کام کرے۔ اس کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، یہ سب کو معلوم تھا کہ یہ نیک آدمی ہے، گناہ نہیں کرتا، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہا الحمدللہ مغفرت ہو گئی۔ کہا ہمیں تو امید تھی کہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی، تمہیں پتہ ہے اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا معاملہ کیا؟ کہا جنت میں وہی درجہ دیا ہے جو درجہ امام احمد ابن حنبل کو ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو درجہ امام احمد ابن حنبل کو ملا ہے وہی درجہ دیا اللہ نے۔ تو اس شخص کو حیرت ہوئی کہ بھائی یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی۔ مردے جھوٹ نہیں بولا کرتے، جھوٹ بولنا زندہ انسانوں کا کام ہے، وہاں جانے کے بعد سب سچے ہو جاتے ہیں، اللہ کرے ہم یہی سچے ہو جائیں، تو وہاں سب نظر آ جاتا ہے نا۔ تو اس شخص کو خیال ہوا کہ تحقیق کرنی چاہیے، اس کی زندگی کو جاننا چاہیے۔ ہو گیا اس کے گھر، اس کی بیوہ سے پردے میں بات کی، تو یہ بتاؤ تمہارے شوہر کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا کیا کرتے تھے؟ نیک آدمی تھے، وقت پر نماز پڑھتے تھے، حلال روزی کماتے تھے، دن بھر محنت مزدوری کرتے تھے، اپنا کام کرتے تھے بس، اور کوئی خاص بات، ان کی کوئی خاص عبادت؟ تو اس نے کہا بس جیسے ایک عام سیدھے سادھے مسلمان کی زندگی ہوتی ہے ایسی زندگی تھی، ایسی کوئی خاص بات تو نہیں۔ یہ سوچنے لگا کہ میں جو بات معلوم کرنے آیا ہوں وہ پتہ نہیں چل رہی۔ تو اس نے کہا بہن میں کھل کر بتلاتا ہوں تم کو، میں نے تمہارے شوہر کو خواب میں دیکھا ہے اور بہت اچھی حالت میں دیکھا ہے۔ انہوں نے یہ بتلایا کہ میری مغفرت ہو گئی، اللہ کرے ہم سب کی بھی مغفرت ہو، لیکن انہوں نے ایک ایسی بات بتلائی جو میرے سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ درجہ دیا ہے جو امام احمد ابن حنبل کو ملا ہے۔ تو وہ عورت رونے لگی، اس نے کہا ہاں ہاں میں سمجھ گئی، میں بتلاتی ہوں۔ ہم لوگ امام احمد ابن حنبل کے پڑوس میں رہتے تھے، گرمی کا زمانہ ہوتا تھا ہم بھی اپنی چھت پر سوتے تھے تاکہ ذرا ہوا لگے۔ امام احمد ابن حنبل اپنی چھت پر مصلی بچھا کر رات میں عبادت کرتے تھے۔ میرے شوہر جب دیکھتے تھے تو ان کے دل سے ایک حسرت بھری آہ نکلتی تھی، وہ کہتے تھے اللہ میں مجبور ہوں، غریب آدمی ہوں، دن بھر محنت کرنی پڑتی ہے، اتنا تھک جاتا ہوں کہ رات میں لمبی لمبی نوافل پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی، کاش کہ میری بھی ہمت ہوتی تو میں بھی اپنے راتیں احمد ابن حنبل کی طرح مصلی پر کھڑے ہو کر گزار کرتا۔ اس شخص نے کہا بس سمجھ میں آیا، اسی حسرت نے تمہارے شوہر کو وہاں پہنچایا۔ ہم لوگ اپنے دلوں کو ٹٹولیں، ہمارے دلوں میں کتنی بری حسرتیں ہوتی ہیں، پیسے ہوتے تو ایسا محل بناتے، پیسے ہوتے تو ایسا شو روم بناتے، ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے تو ہم بھی ایسی گاڑی لاتے، ہم بھی مرسیڈیز پر پھرتے، لوگ ہمیں بھی دیکھ کر دور سے سلام کرتے۔
اللہ ہمیں اچھی حسرتیں نصیب فرمائے، اچھی تمنائیں نصیب فرمائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ نہ کرنے کے باوجود یہ حسرتیں ہمارے لیے مصیبت بن جائے. اللہ ہمیں ایسی تمنائیں نصیب فرمائیں کہ اگرچہ ہم کچھ نہ کر سکیں لیکن وہ تمنائیں آخرت میں ہماری ترقی کا ذریعہ بنیں. اللہ کا ہم سب جتنا شکر ادا کریں کم ہے. کچھ عرصہ پہلے یہاں آئے تھے اس مسجد کی بنیاد رکھنے. آج اللہ تعالیٰ نے اس میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی. جس نے بھی بنایا، جن لوگوں نے بھی تعاون کیا، جنہوں نے بھی اس کو محبت سے دیکھا، جنہوں نے بھی کچھ حصہ لیا. مسجد بنانے کے لیے بہت خرچ کرنا ضروری نہیں ہے. یا غریب آدمی ہے وہ کہتا ہے بھائی میرے پاس پیسے تو بالکل نہیں ہیں، میں مزدور آدمی ہوں لیکن میں کام کیا کروں گا. ہفتے میں ایک دن میں مسجد بن رہی ہے نا، اس میں آ کر اللہ کے لیے مزدوری کیا کروں گا. میں اینٹیں اٹھا کر رکھوں گا، میں سیمنٹ پہنچا دوں گا، میں فلاں کام کر دوں گا. باقی دن میں کماؤں گا اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے. اور وہ ایک دن کی مزدوری اپنی پیش کر دیتا ہے کہ میں اتنا کام کر دوں گا. اگر اس نے یہ کام اخلاص سے کیا، اللہ پوری مسجد بنانے کا اجر اسے عطا فرمائیں گے. اس لیے کہ یہ اس کی مجبوری ہے نا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اللہ کی کوئی مجبوری تھوڑی ہے کہ اللہ کے پاس پیسے نہیں ہیں. اس لیے اللہ بانٹ کے نہیں دیا کرتے. سب کو اللہ تعالیٰ بھرپور اجر عطا فرمائے. اور جنہوں نے سارا خرچ کیا، اللہ ان کو اور ان کی اولادوں کو اپنی نعمتوں سے، اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے. اب اصل مسئلہ تو آباد کرنے کا ہے. صرف عمارت بننا تو مسجد نہیں ہے. اللہ اس مسجد کو آباد فرمائے، آباد رکھے اور آباد کرنے والوں کو آباد رکھے. جب اللہ کا گھر بن گیا تو اب اس کو آباد کرنا، آباد رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور مسجد کی آبادی کیسے؟ مسجد کی آبادی ہوتی ہے ان اعمال سے جن اعمال سے مسجد آباد تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ، جس میں امت کی ہدایت کی، انسانیت کی فلاح و بہبود کی فکریں ہوتی تھی، دین کی تعلیم ہوتی تھی اور انسانوں کے قلوب کی صفائی ہوتی تھی، نفوس کا تزکیہ ہوتا تھا. انسانوں کو اچھا انسان بنایا جاتا تھا، ان کے دلوں کو چمکایا جاتا تھا، ان کو دین کی تعلیم دی جاتی تھی، ان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا جاتا تھا. اور وہاں بیٹھ کر پورے عالم میں بسنے والے انسانوں کو جہنم سے بچانے کی فکریں ہوتی تھی، جنت میں لے جانے کی فکریں ہوتی تھی، جن کو ہم آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں دعوت، تعلیم، تزکیہ. یہ تین کام ہیں جن سے آباد تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد. اللہ کرے کہ ہماری ہر مسجد ان تینوں کاموں سے آباد ہو جائے. اس مسجد کو بھی اللہ آباد فرمائے، آباد رکھے اور آباد کرنے والوں کو آباد رکھے، ان کی نسلوں کو قیامت تک آباد رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا فرما لیں. سبحان ربی العلی الاعلی الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ جب آپ نے اپنے فضل سے، کرم سے یہ مسجد بنوا دی ہے تو اب اس کو قیامت تک باقی رکھنے اور آباد رکھنے کا فیصلہ فرمائیے. اللہ اس کو بنانے والوں کو اپنے شایان شان اجر عطا فرمائیے، اس کو آباد کرنے والوں کو آباد رکھیے، ان کی نسلوں کو قیامت تک آباد رکھیے. اللہ اس کو ہدایت کا، تعلیم و تربیت کا، تزکیے کا، دعوت کا، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے خیر کی فکروں کا مرکز بنا دے. اللہ اس قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے، اس میں کی آفتوں اور مصیبتوں سے حفاظت فرمائیے. اللہ اس مبارک موقع پر سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.